السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حروف قلقلہ کے بارے میں پڑھا۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور حروف قلقلہ کی ادائیگی کس طرح کری جائے گی، اس قاعدے کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ناظرین، ہماری کوشش پچھلی ویڈیو میں یہ رہی تھی کہ اس نورانی قاعدے کو مکمل کرنے کے بعد ہم اسی ویڈیو میں آپ کو قرآن کریم شروع کراتے، لیکن ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے جو پرابلم ہے اس کی وجہ سے ہم آپ کو یہ ویڈیو مکمل نہیں کرا سکے، اور اس کے بعد آج کی ویڈیو میں ہم اس قاعدے کو مکمل کریں گے اور قرآن کریم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، جو پچھلی ویڈیو میں ہمارا ٹارگیٹ تھا نورانی قاعدہ پورا کرنے کے بعد قرآن کریم کو مکمل کراتے، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ چلیے آج کی ویڈیو میں جو باقی قاعدہ بچا ہے اس کو مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن کریم کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اسی ویڈیو میں قاعدہ پورا ہونے کے بعد قرآن کریم شروع ہو جائے، کیونکہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ، پاک اور مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور اس کی تمام مشغولیت اور عبادات میں ہم لغو رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی لیے اس کی مصروفیت کی بنا پر ویڈیو کو بنانے میں یا دیگر ٹائم نکالنے میں نہیں موقع مل پا رہا، اسی لیے خصوصی طور پر آپ کو ہم اس وقت میں قرآن کریم سکھائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے ناظرین، اب شروع کرتے ہیں۔ حروف قلقلہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں۔ جی، ہم پڑھ چکے ہیں حروف قلقلہ کے بارے میں۔ اگر آپ کو نہیں پتہ ہو تو میں اپنی جو پہلی ویڈیو اس قاعدے کی بنائی ہے اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جا کر اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر لیتے۔ دیکھیں ناظرین، حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال، جس کا مجموعہ قطب جدن ہوتا ہے۔ اب اس کو پڑھنے کا اور ادا کرنے کا قاعدہ کیا ہے؟ جب ان پر جزم ہو تو ان کو سکون، یعنی جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، یعنی جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ان کے مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جائیں گے، اسی لیے ہمیں اس کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا لکھا ہے؟ ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہیں ہوگا، یعنی یہ 5 حروف جو دیے ہیں انہی حروف میں قلقلہ ہوگا، جن پر جزم ہو اور سکون ہو ان پر ہی قلقلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور حرف پر ہم جزم یا سکون دیکھیں، یعنی سکون والا جو میں بتا چکا ہوں، یہ سکون کی پہچان ہے، یہ آپ کو یہ علامت اور نشانی دکھائی دے رہی ہے، یہ سکون کی ہے۔ اگر ان 5 لفظ کے علاوہ کسی اور لفظ پر، حرف پر آپ کو یہ دکھائی دے تو اس پر قلقلہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ پر سوائے اسی کے قلقلہ ہوگا۔ چلیے قلقلے کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حمزہ با زبر اب، با حمزہ با زیر اب، حمزہ پا پیش اب، جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب، با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با جیم پیش بج، سیم دال زبر صد، سیم دال زیر صد، سیم دال پیش صد، قاف تا زبر قط، قاف تا زیر قط، قاف تا پیش قط، جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق۔ اب دیکھیے یہ امتحانات ہیں آپ کے لیے، امتحان یہ با سین زبر بس نہیں پڑھیں گے، کیونکہ با سین جو ہے حروف قلقلہ میں نہیں ہے۔ دیکھیے یہ حروف قلقلہ قاف تا با جیم دال، یہ 5 حروف میں اس کے علاوہ ہے، اسی لیے اس کو قلقلہ نہیں پڑھیں گے، با سین زبر بس بولیں گے۔ ٹھیک ہے، قاف تا زیر قط، قط، دیکھیے تا نہیں ہے، دیکھیے اس میں، ٹھیک ہے، تا، یہ تا، اس لیے قاف تا زیر قط، جیم عین زیر جع،
دیکھیے جے بھی نہیں ہے، عین بھی نہیں ہے اس میں، اس لیے اس کو ج صاد دال زبر صد، دیکھیے یہ صد، اس طرح اس کو ادا کیا جائے گا، صد، غاف لام پیش گل، یہ بھی نہیں ہے، تا جیم زبر تج، واو حا زبر واہ، سین با زبر سب، حمزہ احزیر ای، نون صاد زبر نس، لام قاف زبر لق، جیم لام پہ جل۔ اس کے بعد یا جیم زبر یج، عین لام زبر ال، یجعل، لام زبر ل، قاف دال زبر قد، لقد، قاف زبر قا، خا لام قاف زبر لق، خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق، نون الف زبر نا، خلقنا، خلقنا، حمزہ طا زبر ات، عین زبر ع، اطع، میم زبر ما، اطعم، نون الف زبر نا، اطعمنا، نون قاف زبر نق، عین دو زبر ان، نقعن، با پیش بو، رام را، میں نے بولا تھا را جو ہے اس پر اگر زبر اور پیش ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہوگا تو باریک پڑھیں گے، تو یہاں پر را پر کیا ہے، پیش ہے، اس کو پر پڑھیں گے، با پیش بو، را وا پیش رو، برو، جیم ساکن بروج، اس طرح۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کے بعد ہم کو ہمارا لفظ کون سا ہے، اس کے بعد یہ میم پیش مو، ہا یاد ہی، تا ساکن، محیط، اس کو تا ساکن کہیں گے، محیط۔ اس کے بعد ناظرین حمزہ حاضر ایہ، دال زیر دی، ایہ دی، نون الف زبر نا، اہدنا۔ اس کے بعد نیکسٹ تختی ہے تختی نمبر 13، اس کا ہے مشق سکون، یعنی جس پر جزم ہوگا اس کو کس طرح ادا کیا جائے گا، چلیے اس کو دیکھتے ہیں ناظرین۔ جس حرف پر جزم ہو یعنی سکون ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر، نہیں دکھائی دے رہا تو میں تھوڑا زوم کر دیتا ہوں اس کو، اس طرح، یہ دیکھیے آپ کو، جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جس جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، جو جزم جس پر ہوتا ہے، جو پیچھے میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ والا دیکھیے، یہ اس کو جزم کہتے ہیں، جس پر جزم ہوگا اس کو کیا کہیں گے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، یہ لکھا ہے حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی، چلیے دیکھتے ہیں۔ تا جیم زبر تج، را یاد ری، تجری، کیونکہ جب قلقلہ ہوگا ذرا جیم حروف قلقلہ میں، دیکھیے یہ را آپ کا حروف قلقلہ میں جیم، تج، اس طرح، تجری، تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تقوا، یا غین پیش یغ، نون یاد نی، یغنی، نون شین پیش نو، شین زیر شی، نوشی، را تا زبر رت، نشیرت، یہ جزم والا حرف ہے، اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، را تا زبر رت، 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 اس طرح، نشیرت، را پیش رو، فا زیر فی، رفی، عین تا زبر ات، رفیعت، یا نون زبر ین۔ اب دیکھیے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں حروف اخفا، حروف اخفا 15 تھے، اب یہاں پر دیکھیے حروف اخفا ہیں، یہ رہا آپ کا حروف اخفا۔ اس کو پڑھنے کا قاعدہ میں بتا چکا تھا پچھلی ویڈیو میں، اس میں آواز جو ہے ایک الف کے برابر ناک میں چھپتی ہے، جیسے پنکھا کہتے ہیں، پنکھا، اسی طرح۔ اب دیکھیے یہ حروف اخفا میں ہے، یا نون زبر ین، قاف آگے حروف اخفا میں، ین قا، لام زیر لی، ین قلی، با پیش بو، تو ین قلیبو، ین قلیبو، ین قلیبو، اس طرح، لام سین زبر لس، لام یا زبر لی، سین زبر سا، لی سا، ہا پیش ہو، شین زیر شی، خوشی، را تا زبر رت، خوشیرت، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعل، میم پیش مو، یعلمو، یعلمو، سین پیش ہو، تا دیتی، ستی، ہا تا زبر حت، ستیحت،
یا پیش یو وا یا زبر وی واو سین زبر وس یو وس یو وس واو زیر وی یو وس وی سین پیش سو یو وس وی سو یا سین پیش یس قاف زبر واو زبر قو یس قو نون زبر نہ یس قو نہ واو زبر وا حمزہ لام زبر ال و ال قاف تا زبر قط و القط حمزہ زبر فا زبر فا لام الف زبر لا افلا یا عین زبر یا لام زبر لا میم پیش مو یعلم افلا یعلم اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے الف مدہ ہے افلا یعلم حمزہ زیر ای ذال الف زبر ذا اذا با عین پیش بعثی اس کو عین کو الگ سے نکالیں گے بعثی را زبر را بعثر اذا بعثر فا زبر فا حمزہ لام زبر ال فال ہا زبر ہا فالہا میم زبر ما فالہم ہا الف زبر ہا فالہمہا فا پیش فو جیم واپس جو فجو را زبر را فجور ہا الف زبر ہا فجورہا وا زبر وا تا قاف زبر تق و تقوا کھڑا زبر وا و تقوا ہا الف زبر ہا و تقواہا حمزہ لام زبر حمزہ زبر لام میم زبر لم علم نون شین زبر نش راح زبر رح نشرح لام قاف زبر لق لام کاف زبر لک ادھر کلکلا نہیں ہوگا جو چھوٹا کاف ہے حروف کلکلا میں نہیں ہے لک صاد دال زبر صد را زبر را صد را کاف زبر کا صد رکا علم نشرح لک صدرک کا بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اگر رکیں گے تو یہاں پر اس کو ساکن کر دیں گے صدرک اس طرح اگر رکیں گے ہم اور اگر نہیں رکیں گے تو صدرک علم نشرح لک صدرک اس طرح ہا لام زبر حل ہا لام زبر حل حمزہ زبر آتا کھڑا زبر تا اتا کاف زبر کا حل اتا کا فا زبر فا لام زبر لفلا ہا میم پیش ہم فلہم حمزہ جیم زبر اج یہ حروف قلقلہ میں ہیں پیچھے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اج را دو پیش رن اجرن فلہم اجرن غین یا پیش غین یا زبر غیر را پیش رو غیرو میم زبر مم نون واپس نو نون دو دن ممنون فلہم اجرن غیر ممنون اجرن جے اظہار میں ہوگا اجرن ٹھیک ہے فلہم اجرن غیر ممنون اقرا حمزہ قاف زیر را حمزہ زبر را اقرا دیکھیے اس میں یہ ہم نے پڑھا تھا ابھی اس کا جو اصول قاعدہ تھا حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے اب یہاں کیا ہے حمزہ یہ ساکنہ ہے اقرا حمزہ قاف زیر قلقلہ ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ میں را حمزہ زبر را اقرا اس طرح یا یو ٹھیک ہے یہ بھی حمزہ کیا ہے آپ کا ساکنہ یا حمزہ پیش یو تا واپس تو یو تو نون زبر نہ یو تو نہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو یو تو نہ بھی پڑھ سکتے ہیں وہ قاعدہ لگے آپ پھر کبھی آپ کو بتا دیں گے یو تو نہ بھی پڑھ سکتے ہیں یو تو نہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو جیم حمزہ جے جی نون الف زبر نہ جی نہ ٹھیک ہے یا حمزہ زبر یا میم پیش مو یا مو را واپس رو یا مورو نون زبر نہ یا مورون اس طرح چلیے اس سے اگلا دیکھتے ہیں ہمارا اگلا کیا ہے یہ ہے ہمارا تختی نمبر 13 یہاں لکھا ہے تشدید کی آواز میں
ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، جب پڑھیں گے تو سختی ہوگی اس کے اندر۔ 2 نمبر، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ میم پر اور نون پر اگر تشدید ہوگی، میم پر، سمجھیں، میم پر تشدید اسے کہتے ہیں، یہ تشدید کی علامت نشانی ہے، یہ تشدید کی علامت اور نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میم پر اور نون پر اگر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ غنہ کی ادائیگی کیا ہوگی؟ دیکھیے آگے خود بتا رہے ہیں۔ 3 نمبر، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ آواز کو تھوڑی دیر روکنا کیا کہلاتا ہے؟ غنہ کہلاتا ہے۔ نمبر 4، غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان، اسی طریقے سے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان۔ اگر آپ لوگ میتھ پڑھے ہوئے ہیں تو دیکھیے یہ = 2 کا نشان ہے، برابر کا، تو دیکھیے اس کو انہوں نے الگ الگ کر کے، جیسے ہم سندھی وچھیپ وغیرہ پڑھتے ہیں ہندی میں، جب اس کو لکھتے ہیں ودیالیہ، ودیا دھن آلیہ، ودیا پلس آلیہ، تو اس کو ملا کے ودیالیہ ایسا بنتا ہے۔ اسی طرح یہ اس کی شکل ہے، یا ایسے لکھ سکتے ہیں یا اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں، لیکن اب یہاں پر تشدید کے ساتھ آئے گا تو یہ ہو گیا، اور بنا تشدید کے یہ ہو گیا۔ اب یہ یہاں پر تشدید کا بیان چل رہا ہے تو یہ تشدید کا بیان ہے، تو اس لیے اس کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کو کھول کے دکھایا ہے، یہ کھول کر اس طرح اس کی شکل ایسی ہوگی۔ چلیے شروع کرتے ہیں ناظرین۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا، ٹھیک ہے؟ حمزہ با زیر اب، با زبر با، ابا، حمزہ با پیش اب، با زبر با، ابا، اس طرح سختی ہوئی، ابا۔ حمزہ باز اب، باز بھی، ابی، 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 حمزہ باپس اب، باز بھی، ابی، حمزہ تاجر ات، تاجر تا، اتا، حمزہ تاجر ات، ات، حمزہ تاجر ات، تاجبر تا۔ اس لفظ پر جس پر تشدید ہوگی اس کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، جیسے یہ میں نے پڑھا تھا یہ ان، اس طرح۔ اسی طرح اس کو 2 بار پڑھیں گے جس پر تشدید لگی ہوگی، یہ علامت لگی ہوگی یہ والی، اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ اتا، حمزہ تاجر ات، تاجر تا، اتا، حمزہ تاپس ات، تاجبر تا، اتا، حمزہ تاجبر ات، تاجر تی، اتی، حمزہ تاجر ات، تاجر تی، اتی، حمزہ تاپس ات، تاجر تی، اتی، حمزہ جیم جے اج، جاجا وجا اجا، حمزہ جیم جے اج، جاجے جی، اجی، حمزہ جیم پہ، حمزہ جیم زیر، حمزہ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ حمزہ پھر جیم ملائیں گے، حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو، اجو، حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا، حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر اجی، حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو، اجو، ٹھیک ہے؟ حمزہ با زبر اب، با الف 2 زبر بن، اب بن، حمزہ باز اب، با 2 زبر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با 2 زبر بن، اب بن، حمزہ با زبر اب، با 2 زیر بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با 2 زیر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با 2 زیر بن، اب بن، حمزہ با زبر بب، با 2 پیش بن، بب بن، بب بن، با زیر بب، با 2 پیش بن، بب بن، با پیش بب، با 2 پیش بن، بب بن، تا با زبر تب، با 2 زبر بن، تب بن، تا با زیر تب، با 2 زیر بن، تب بن، تا با پیش تب، با 2 پیش بن، تب بن، جیم با زبر جب، با زبر با، جب با، جیم با زیر جب، با زیر بھی، جب بھی، جیم با زیر جب، با زبر با، جب با، جبا، جب بھی، جب بھی، جبی، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فا آ، فا عین زبر فا، عین زبر آ، فا آ، فا آ، فا آ، فا آ، اس طرح۔ اور یہ فا عین زبر فا، عین الف زبر آ، فا آ، فا آ، اس طرح، کیونکہ یہ الف مدہ ہے اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے ہم۔ قاف واپس قو، واجر بھی، قوی، تا واجب تب، واو الف زبر وا، توا، سین جیم پہ سج، جیم زیر جی، سجی، عین دا زبر عد، یہ رہا، عین دا زبر عد، دا زبر دا، عدا، ہا زواد پیز حز، ہا زواد پیز حز، زا پیز زو، حزو،
हा आइन हा या ज़बर हय या ज़बर या हय्या आइन ज़बर आ लाम या ज़बर लै अलै या अलिफ ज़बर या ज़बर या अलैया अलैया हमजा या ज़बर हमजा या ज़ी ई या अलिफ ज़बर या इया काफ ज़बर का इया का या ज़बर या ज़ो नून पे जुन यजुन नून पे नु यजुन्नु सा पे सा मीम पे तुम। ठीक है नाज़रीन, इसके बाद तीन मीम पे तुम मीम ज़बर मा तुम्मा सीन पे सीन या पे सुई याद yi सुई रा ताज़बर रत सुई रत सीन आइन पे सु आइन ज़ेर ई सुई रा ताज़बर रत सुई रत आइन ता पे उत ताजे ती उत्ती लाम ताज़बर लत उत्ती लत। इसके बाद ये है तस्दीद नंबर हमारी 14। इस पर क्या है, थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं। ये राय साकिना है और मुशद्ददा, यानी दो रा होंगी, रा की दो शक्ल होंगी, एक रा साकिन होगी और एक रा मुशद्दद होगी। और किसको पुर पढ़ेंगे और किसको बारीक पढ़ेंगे ये देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर इसका कायदा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? नंबर 1 रा जज्म वाली रा को राय साकिना कहते हैं और तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं। यानी जिस रा पर, जैसे ये रा है, इस रा पर अगर साकिन है, ये साकिन का पहचान है, ये साकिन की अलामत है, तो इसको राय साकिना बोलेंगे। और जिस रा पर, जैसे ये तुम्हारी तशदीद है, और जिस रा पर तशदीद होगी उसको राय मुशद्ददा बोलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राय साकिना और राय जिस पर तशदीद होगी इसको राय मुशद्ददा कहेंगे। नंबर 2 रा पर ज़बर या पेश हो तो उसको पुर पढ़ेंगे, पुर होगी, और ज़ेर हो तो बारीक होगी। 3 राय साकिना से पहले ज़बर है, अगर रा साकिन है उससे पहले ज़बर है, जैसे ये रा साकिन है इससे पहले ज़बर है, तो क्या कह रहे हैं? राय साकिन से पहले ज़बर या पेश दोनों हैं, ये पेश है ये ज़बर है, दोनों। राय साकिना से पहले ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी, रा को क्या पढ़ेंगे? पुर पढ़ेंगे। और ज़ेर है तो रा को, राय साकिना पर अगर ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी कायदा तरीक़ा तालीम में मुलाहिज़ा फरमाएं, यानी इसको जब हम पढ़ेंगे उसमें अदा करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं नाज़रीन। राय साकिना और राय मुशद्ददा की अदायगी किस तरह की जाएगी। जैसे हमज़ा रा ज़बर आर 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 आर, सीन लाम ज़बर सर अरसल, नून अलिफ ज़बर ना अरसलना, क़ाफ रा पेश कुर कुर, नून हमज़ा खड़ा ज़बर आ कुर आ, नून दो पेश नून कुरआनुन कुरआनुन, या गैन ज़बर यग रा पेश रुर यगरुर, काफ ज़बर का यगरुर का यगरुर का, रा पेश रू, बा ज़बर बा, मीम अलिफ ज़बर मा रुबामा रुबामा रुबा रुबामा, रा ज़बर रा, हमज़ा वा पेश ऊ रऊ, फा दो पेश पुन रऊफुन, मीम सीन पेश मुस, ता ज़बर ता मुस्ता, काफ राजे किर मुस्तकिर, रा दो पेश रुन मुस्तकिरुन, मीम रा ज़बर मर रा ज़बर रा मर्रा, ता दो ज़बर तन मर्रतन, बा रा पेश बिर, रा दो पेश बुर बिर्रुन, रब बा ज़बर रब, बाज़ेर भी रब्बी, हमज़ा राजे इर, यहाँ पर ज़ेर है, यहाँ क्या है? यहाँ ज़ेर है। ठीक है, इस पर ज़ेर है नाज़रीन। हमज़ा राजे इर जा इर इर इर, यहाँ ये बारीक होगी इस रा पर, क्योंकि रा से पहले, रा साकिन से पहले ज़ेर है। यहाँ पर क्या है? रा साकिन से पहले ज़ेर है, तो ये क्या होगी? बारीक होगी। मैंने आपकी वजह से लगा दिया, नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं है, हम इस पर ज़ेर होगा। ठीक है नाज़रीन, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? इसको बारीक पढ़ेंगे। किस तरह? इर इर
جیم زیر جی ارجی، عین واپس او ارجعو، نون زیر نی ارجعونی، حمزہ زبر آ میم زیر می امی، میم کو را میں ملائیں گے کیونکہ الف خالی ہے اس لیے، امر امر، حمزہ زبر آ میم راز بر امر امر، اس کو بھی باریک پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر ہے، تا الف زبر تا با واو پیش بو، امر تابو، حمزہ راجے ار، جیم زیر جی ارجی، عین یاجے ای ارجعی، فا راجے فر، قاف زبر کا فرقہ، تا دو پیستن فرقتن، مرصادن، میم راجے مرصاد، صاد الف زبر سا مرصاد، دال دو زبر دن مرصادن، قاف راجے قر، طا الف زبر طا قرطا، سا دو سین دو زیر سن قرطاسن، حمزہ پیش او، میم راجے مر عمر عمر، تا پیش تو عمر تو عمر تو عمر تو، اس کو بھی باریک پڑھیں گے، میم نون پیش من، ہا زبر ہا من ہا، میم راجے مر من ہمر، واو الف زبر وا، صاد بازر سب، واو صاد زبر وس، با راجے بر وس بر وس بر وس بر، کیونکہ الف خالی ہے اور صاد پر جزم ہے، سکون ہے، اور اس سے پہلے زبر ہے، تو واو کو صاد سے ملا کر پڑھیں گے، وس، با سے را کو ملا کر پڑھیں گے، وس بر، اس طرح، میم نون زیر من، شین راجور شر، من شر، دیکھیے ایک چیز اور دیکھیے یہاں پر، من یہ کیا ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے شین ہے، من، اس میں کیا ہوگا، حروف اقفا میں سے شین آ گیا، تو یہاں پر من پڑھیں گے، من، یہاں پر کیا کریں گے، اقفا کریں گے، من، اچھا ناظرین سمجھ گئے ہوں گے آپ اس کو، من، شین زبر شا، را 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 راجر رر، من شرری، کس طرح، شین را زبر شر، راجر ری شرری، اس طرح ہے، میم نون زبر من، مین نون زبر من، شین زبر شین را زبر شر، من شر راجر ری من شرری، با راجر بر راجر ری برری، با راجر بر راجر ری برری، دار را پہ در راجر ری درری، یا دو پہ یون درریون درریون، کیونکہ را کو اس میں بھی ملائیں گے، تسدید والا بھی، دونوں تسدید والا، دال کو را میں ملائیں گے در، را کو یا میں ری، در ری، یا دو پیز یون درریون درریون، اس طرح، میم سین پیز مست، تاجبتا میم زیر می مستمی، اور میم کو را میں ملائیں گے کیونکہ میم را پہ تسدید ہے، اس سے پہلے زیر ہے، مر مستمر، را دو زیر مستمرن، زال پہ زو، زال را پہ زر، دیکھیے اس پر تسدید ہے اس لیے اس کو ملا کے پڑھیں گے، زر راجر ری زری، اب را کو یا میں ملائیں گے کیونکہ یا پر تسدید ہے، اس سے پہلے زیر ہے، زری، یا دبا یا ذریہ، تا دو دبا تن ذریتن، تا پیش تو ہا راجبر ہر، تو ہر راجر ری تو ہر ری، میم پیش مو تو ہر ریمو، اس طرح یہ پڑھا جائے گا۔ چلیے اب اس کے بعد میں اگلا قاعدہ دیکھتے ہیں، ہمارے اگلے قاعدے پر کیا ہے، اگلا قاعدہ نمبر یہ ہے، یہ ناظرین یہ قاعدہ نمبر ہمارا یہ رہا، یہ قاعدہ نمبر ہمارا یہ رہا تمہارا، اس کو کس طرح پڑھیں گے ناظرین، تختی نمبر 15 ناظرین بہت جلدی یہ مکمل ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اسی ویڈیو میں آپ دعا کریے، اسی ویڈیو میں قرآن کریم پڑھیں گے انشاءاللہ، اما پارے سے شروع کر لیں گے یا پہلے پارے سے، جس سے آپ کہیں، اما پارا جو ہے وہ آسان رہے گا تھوڑا پڑھنے میں بھی، اس لیے اما پارے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تختی نمبر 15 ہے حروف قمری اور شمسی، یہ بھی بہت ایک اردو کے اندر بھی ایک پڑھنے کا بہت بہتر قاعدہ ہے یہ، کیونکہ حروف شمسی اور قمری جو ہوتا ہے وہ ناظرین اردو کے اندر بھی لوگ اس کے اندر مسٹیک کر دیتے ہیں کہ شمسی کس طرح پڑھا جاتا ہے اور قمری کس طرح۔ دیکھیے ایک جو کتاب ہے میرے پاس، عقیدۃ الطحاوی،
اس میں دیکھیے یہ رہی عقیدۃ الطحاوی ہے، اور یہ ہماری جیسے قرآن کریم ہمارا یہ رہا، اس پہ الف لام میں کیا ہے، یہ حروف شمسی میں قمری میں ہے، اور یہ ناظرین کچھ بڑی کتابیں ہیں ہماری، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے، اتنی بڑی اس کے لیے جگہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، پھر دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر حروف شمسی اور قمری کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ الف اور لام اگر حروف قمری کے شروع میں آئے، حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، اور الف کو نہ پڑھیں گے۔ یعنی الف اور لام دونوں ہوگا حروف قمری میں، تو الف کو نہ پڑھ کر صرف لام کو پڑھیں گے۔ جیسے ول، دیکھیے الف اور لام ہے، اس سے پہلے واو پر زبر ہے، تو یہ حروف قمری میں ہے، حروف قمری ابھی آگے آئیں گے، اور اس کے الف لام کے بعد قاف ہے، اور قاف دیکھیے یہ رہا حروف قمری میں ہے، تو یہ کیا ہے یہاں پر ول، اس کو الف کو نہیں پڑھیں گے، واو کو لام میں ملائیں گے، ول، قاف زبر قا، میم زبر ما، ول قما، راجری ول قمری، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں حروف قمری کتنے، 14 ہیں حروف قمری۔ دیکھیے ناظرین دونوں کو یاد رکھنا پڑے گا آپ کو، حروف قمری کو بھی، حروف شمسی کو بھی، ٹھیک ہے۔ حروف قمری دیکھتے ہیں کون کون سے حروف قمری کیا ہیں، 14 ہیں۔ با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اور دوسرا نمبر اس کا الف اور لام، اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے۔ یہ بھی آپ کے لیے ایک آسانی ہوگی، اس میں خالی الف کو نہیں پڑھیں گے حروف قمری میں، اور حروف شمسی میں کیا ہوگا، الف لام ہوگا، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، الف اور لام کو نہ پڑھیں گے، بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے والشمسی، 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 دیکھیے واو بھی ہے، الف لام بھی ہے، اس کے بعد شین ہے، میم ہے، پھر سین ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے والشمسی، یہ حروف شمسی ہے، یہ رہا آپ کا شین، تو یہاں پر جب حروف شمسی میں سے الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے شین آ گیا، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا ناظرین، یہاں پر الف لام دونوں کو نہیں پڑھنا، واو کو ڈائریکٹ ہمیں شین میں ملانا ہے۔ والشمسی، والشمسی، واو شین زبر وش، واو شین زبر وش، شین زبر شا، وش شا، اور میم کو ملائیں گے، شین کو میم میں، وشم، کیونکہ اس پر میم پر جزم ہے، وشم، سین جیسی، وشمسی، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب حروف شمسی بھی یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح ہیں۔ حروف شمسی بھی 14 ہیں، دونوں 14 ہیں، یہ بھی 14 ہیں، اور یہ بھی دونوں 14 ہیں، یہ بھی 14 ہیں، یہ بھی 14، 14 ہے دونوں، اس کو آسانی سے یاد کر لیں گے۔ چلیے حروف شمسی ہمارے 14 ہیں، یہ بھی 14، تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ ناظرین اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا تو اردو کے اندر بھی دیکھیے، میں نے یہ دکھائی تھی آپ کو ایک بک، دیکھیے یہ عقیدت، اب الف لام جو ہے تا ہے، اس کے بعد تا ہے، اس کے بعد تا، اب دیکھیے آپ یہ اردو کے اندر بھی اس طرح لکھا ہوتا ہے ہمارا۔ اب دیکھیے تو یہ رہا حروف شمسی میں ہے، تو ہم اس میں کیا کریں گے، عین زبر آ، قاف یا عقی، دال زبر دا، عقیدہ، عقیدہ، تا پیش تو۔ اب دیکھیے الف لام کے بعد تو ہے، تو تا کو تو میں ملائیں گے، الف لام چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ حروف شمسی میں ہے، عقیدۃ الطحاوی، اس طرح اس کو پڑھیں گے۔ چلیے اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، حروف قمری، حروف شمسی۔ حروف قمری پڑھیں گے، وا، لام زبر ول، قاف زبر قا، میم زبر ما، والقمر، راجری والقمری، الف لام کو اس کو حروف قمری میں الف کو چھوڑ دیں گے، صرف لام کو پڑھیں گے، والقمری، وا، لام زبر ول، یا زبر یا، ولیا، تا زبر تا، کھڑا زبر تا، ولیتا، میم کھڑا زبر ما، ولیتاما، واو لام زبر ول، حمزہ قاف زبر الاق، والاق، الف کو چھوڑ دیں گے، والاق، را زبر را، والاقرا، با یا زبر بی، والاقربی، نون زبر نا، والاقربین، میم زبر ما، میم کو
یہ الف لام ہے اور قاف حروف قمری میں ہے، ٹھیک ہے۔ میم کو کس میں ملائیں گے؟ قاف میں ملائیں گے۔ دیکھیے یہ بھی دونوں چھوڑیں گے، میم کو صرف لام میں ملائیں گے۔ مل، قاف زبر قا، مل قا، قاف الف زبر قا، مل قا، راجر جی عین زبر آ، تا پیش تو، مل قارعۃ، ہا پیش ہو، میم پیش مو، ہم۔ اب میم کو لام میں ملائیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے کیونکہ میم جو حروف قمری میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حروف قمری ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ہوم ال، میم فا پیش مف، ہوم المف، لام زیر لی، ہوم المفلی، ہا واپس حو، ہوم المفلحون، نون زبر نا، ہوم المفلحون، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے بعد شمسی دیکھتے ہیں، حمزہ زیر زی، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا۔ اب دیکھیے یہ الف کالی ہے، یہ بھی الف کالی ہے، یہ الف لام ہے، الف لام کے بعد شین ہے، تو شین قائم ہے، حروف شمسی میں ہے، تو اس میں پڑھنے کا قاعدہ یہ تھا، حروف شمسی اگر آئے گا تو پھر اس میں الف لام کے بعد تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، تو حمزہ زیر ای، ذا، شین زبر ذش، ذا، شین زبر ذش، ذش، ایدش، شین میم زبر مش، شین میم زبر شم، شم، شین میم زبر شم، ایدش شم، شین میم زبر شم، ایدش شم، سین پیش سو، ایدش شم سو۔ کاف الف زبر کا، نون نون زبر نن، کا نن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر حروف گنہ جو آئے تھے ہمارے پیچھے، تشدید کس کس پر تھی ہماری؟ حروف گنہ کا قاعدہ کیا تھا ناظرین؟ دیکھیے یہاں پر تھا حروف گنہ، نون اور میم ساکن پر تشدید ہو، دیکھیے نون اور میم ساکن پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکیں گے اور اس طرح پڑھیں گے۔ چلیے کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ یہ اس میں گنہ ہوگا، کاف الف زبر کا، نون نون زبر نن، کا نن، نون الف زبر نا، کا نن نا، سین پیش سو، کا نن ناسو، یا زبر یا، قاف واپس قو، یقو، لام راپس لر، ٹھیک ہے۔ را کا میں ہے، را ہمارا را حروف شمسی میں ہے، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ را میں ملے گا لام، یقولر، را زبر را، سین واپس سو، رسو، لام پیش لو، یقول الرسول، حمزہ زبر قاف، یاد قی، اقی، میم واپس مو، اقیمو، اقیمو۔ اب دیکھو یہ واو تو جمع کا سیگا، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو میم کو صاد میں ملائیں گے، اقیمس، کیونکہ یہ صاد جو ہے حروف شمسی میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں الف لام دونوں نہیں پڑھے جاتے۔ اقیمس، صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، صلا، دیکھیے یہاں پر لام پڑھا جائے گا، یہ صلاۃ لکھا ہے، صلاۃ کہیں پر بھی آتا ہے تو اسی طرح لکھا جاتا ہے، اور اس میں واو کو نہیں پڑھا جاتا کیونکہ لام پر کھڑا زبر ہے، یہ اس کا لکھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ جیسے انگلش کے اندر کچھ ورڈ ہیں، نالج ہے، نالج کے اندر KNEW، اس طرح جو ہے ڈی سائلنٹ رہتا ہے، سالم پسالم ہوتا ہے، پیس سائلنٹ رہتا ہے، تو اس طرح تمام ایسے ورڈ ہیں جو سائلنٹ رہتے ہیں۔ اسی طرح اس کو بھی لکھنے کا ایک قاعدہ ہے، یہ قاعدہ کیا ہے، اس کو لکھنے کا طریقہ یہی ہے، لکھا اسی طرح آگا لیکن پڑھا الگ طریقے سے آگا، اس کو صلاۃ پڑھتے ہیں، واو کو نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے بعد میں تختی نمبر 16، تختی نمبر 16 میں کیا ہے؟ اس میں ہے لفظ اللہ، یہ بھی بہت پڑھنے کی چیز ہے، ماشاءاللہ بہت بہتر چیز ہے۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو، آئے ہے سبحان اللہ، بڑی بہتر چیز ہے، اس کے اندر کافی لوگ مسٹیک کر دیتے ہیں، اسی لیے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ کا نام ہے، کس طرح پڑھا جائے گا، کہاں پر ہوگا کہاں باریک ہوگا۔ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو، وہی قاعدہ ہے جیسے را ساکنہ اور را مشددہ کا تھا، را ساکنہ، اسی طرح لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ باریک۔ باقی قاعدہ دیکھتے ہیں، اب چلیے آگے دیکھتے ہیں۔
ज़बर ज़ेर पेश को सबको दिया है उन्होंने अलग अलग करके माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह दिया है। जैसे हमज़ा नून से इन, देखिए यहाँ पर गुन्ना होगा क्योंकि नून पर तशदीद है, नून मीम पर तशदीद होती है, वहाँ गुन्ना होता है और गुन्ने की आवाज़ को नाक में छुपाते हैं, गुन्ने की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ते हैं। हमज़ा नून से इन, नून ज़बर ना, इन्ना, अब नून अब जी जो है लाम में मिलेगा, अल्लाह के लाम में, नून का ज़बर अल्लाह के लाम में, इन्नल, नल, नल, लाम खड़ा ज़बर ला, इन्नल्लाह, देखिए पुर होगा लॉ, इन्नल्लाह, हा ज़बर हा, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह, क़ाफ ज़बर क़ा, लाम लाम ज़बर लल, क़ालल, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर लल, क़ालल, लाम खड़ा ज़बर ला, क़ालल्लाह, हा पेश हूँ, क़ालल्लाहु, सीन ज़बर सा, मीम ज़ेर मी, समीअन, लाम ज़बर अल, समीअल, लाम खड़ा ज़बर ला, लाम खड़ा ज़बर ला, समीअल्लाह, हा पेश हूँ, समीअल्लाहु, बा ज़बर बा, लाम ज़ेर, अब ये ज़ेर की मिसालें हैं, ज़ेर के एग्ज़ाम्पल हैं। बा ज़बर बा, लाम ज़ेर लिल, बलिल, लाम खड़ा ज़बर ला, बलिल्ला, बलिल्ला, देखो यहाँ पढ़ लेते युरीदुल्लाहु, ये तो पढ़ा नहीं हमने, पेश वाली और मिसाल देखते हैं। हा पेश हु, दाल वापिस दू, हुदू, दाल लाम पेश दुल, हुदूदुल, लाम खड़ा ज़बर ला, हुदूदुल्लाह, हा ज़ेर ही, हुदूदुल्लाही, या पेश यू, रा या ज़ेर री, युरी, दाल लाम पेश दुल, युरीदुल, लाम खड़ा ज़बर ला, युरीदुल्लाह, हा पेश हु, युरीदुल्लाहु, खा ज़बर खा, लाम ज़बर खल, क़ाफ लाम पेश कुल, खल्क़ुल, लाम खड़ा ज़बर ला, खल्क़ुल्लाह, हाज़िरी, खल्क़ुल्लाही। अब जो ज़ेर की मिसाल है, ये तो पढ़ लिया था, बलिल्लाही, दीन याज़े दी, नून लाम ज़ेर लिल, दीनिल, लाम खड़ा ज़बर ला, दीनिल्लाह, हाज़िर ही, दीनिल्लाही, दीनिल्लाही नहीं पढ़ेंगे, दीनिल्लाही पढ़ेंगे क्योंकि ये इसको पुर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है, इसलिए इसको बारीक पढ़ेंगे। हमज़ा मीम ज़बर अम, रा लाम ज़ेर रिल, अमरिल, लाम खड़ा ज़बर ला, अमरिल्ला, हाज़िर ही, अमरिल्लाही। चलिए नाज़रीन, इसके बाद हम अगली देखते हैं, अगला क्या है हमारा, बहुत जल्द इंशाअल्लाह पूरा होने वाला है। इसके बाद में ये वक्फ़ के कायदे हैं, फिर तशदीद है आपकी इंडियूना, फिर मद्द है, फिर इसके बाद में तख्ती नंबर गैर मग़ज़ूबी अलैहिम, फिर इसके बाद में यरमलून का कायदा और तनवीन नून साकिन का कायदा। ये तो चलिए बस लगभग पूरा हो चुका है हमारा। तनवीन या नून साकिन के बाद बा और नून आए तो मीम से बदल कर गुन्ना इक्फ़ा के साथ। अच्छा चलिए ठीक है। इदगाम माल गुन्ना तनवीन, चलिए नाज़रीन इसको पूरा ही कर लेते हैं इंशाअल्लाह, थोड़ा सही भी रहेगा, आपको पढ़ने में आसानी, ठीक आपको पढ़ने में भी आसानी होगी इंशाअल्लाह। चलिए शुरू करते हैं इसको। तख्ती नंबर 17, वक्फ़ करने का कायदा। चलिए वक्फ़ को देखते हैं। वक्फ़ के माने ठहरना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरें, यानी जिस वक्त हम कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान करीम को पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते एक सांस हमारी ख़त्म हो जाती है, पढ़ते पढ़ते सांस हमारी मतलब रुकने लगती है, तो वहाँ पर हम ठहरते हैं। तो ठहरते हैं तो किस तरह हम ठहरें, इस चीज़ को हम जानते हैं। जैसे कुरान करीम मेरे पास ये माशाल्लाह मौजूद है। अब जैसे हम कुरान करीम में यहाँ पर ये लफ्ज़ देख लीजिए, यही वाला ले लीजिए, ये है सबीलुल मुजरिमीन। अब यहाँ पर हम पढ़ते पढ़ते रुक गए, तो ये रुकना और ठहरना, इसको वक्फ़ कहते हैं। सभी, अब देखिए ये भी हुरूफ़ शमसी है, सबीलुल मुजरिमीन, यहाँ रुक गए, इसको वक्फ़ कहते हैं, ठहरना। ठीक है नाज़रीन।
چلیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے وقف ہوتا ہے ہمارا۔ اس کے بعد اس کی ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ یہ گول نشان آپ کو قرآن میں بھی دکھائی دے گا، اس کو آیت کہتے ہیں جب جہاں پر آیت پوری ہوتی ہے۔ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو، یعنی زبر زیر پیش اور دو زبر دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری، بڑے دھیان سے اس کو سننا ہے، آخری حرف پر جزم دے کر ساکن سانس توڑ دیتے ہیں۔ آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیتے ہیں، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ نمبر 2، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن ہے۔ اب اس پر ہمیں وقف کرنا ہے تو احدن سے احدا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس پر وقف کرنا ہے، ایک زبر کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں پھر۔ نمبر 3 ہے گول تا، یہ تا جو ہے یہ تا گول تا، گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے، ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے، کس میں بن جائے؟ ہائے ساکنہ میں بن جاتی ہے، جیسے جاریتن ہے۔ اب اس کو ہمیں آیت کرنی ہے یا رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، وقف کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ جاریہ، جاریہ، جاریتن سے جاریہ، اور تعوذ، تعوذ۔ اب اس کے بعد میں ہم ناظرین یہ تعوذ اور تسمیہ ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کہتے ہیں تعوذ اور تسمیہ بسم اللہ کو، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھیں گے، حمزہ زبر عین واپس اعو، 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 ذا پہ ذو، اعوذ، با لام دے بل، اعوذ بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ حاضر ہی، باللہ، میم زیر می، نون شین زبر نش، من الشین یا زبر شی، من الشی، من الشی، من الشی، طا الف طا کھڑا زبر طا، من الشیطان، نون راجر نون راجر نر، نر را زبر را، نر را، جیم یا جی رجی، میم ساکن۔ اب یہاں گول آیا تھا، اس پہ ٹھہریں گے، دیکھیے اس کو رجیم پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد میں تسمیہ، با سینجے بس، میم زیر بسمی، میم لام زیر مل، بسم اللہ، لام کھڑا زبر اللہ، بسم اللہ حاضر ہی، بسم اللہ، ہا کو را میں، ہا راج ہر، بسم اللہ الرح زبر رح، بسم اللہ رح، میم کھڑا زبر ما، بسم اللہ الرحمن، نون راج نر، بسم اللہ الرحمن، را زبر راح یا رحی، رحی، میم ساکن، رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں میم کو آیت کر رہے ہیں تو میم کو کیا پڑھیں گے؟ سکون کر دیں گے، یعنی میم کو ٹھہریں گے، یہاں پر وقف ہوگا تو اس لیے اس کو یہاں پر ہمیں روکنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح۔ چلیے آگے چلتے ہیں ناظرین، ویسے یہ سب وہی ہے، الحمد کی صورت ہے، حمزہ لام زبر الحمدللہ، یہ سب وہی ہے۔ اس کے آگے چلتے ہیں، اب تھوڑا تھوڑا ایک ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا۔ یہ تو وقف کے قاعدے ہو گئے سارے ہمارے، کہاں کہاں سے وقف ہوگا یہ رہے۔ اب دیکھیے رائے ہا ساکنہ جو ہوگا ہمارا یہ رہا، اس کا اور پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا، اور یہ ہمارا یہ رہا ایک یہ حمزہ نون سے ان، نون زبر نہ، ان، میم زبر ما، عین لام زبر ال، معل، عین سین پیش عس، معل عس، راجری معل عسری، یا سین پیش یس، را الف دو زبر رن پڑھیں گے، اگر اس پر روکیں گے تو را کے ایک زبر کو الف سے بدل دیں گے تو
اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے پھر، کیونکہ جب الف سے بدل جائے گا ان مع العسر یسرا، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اب ایک یہ والا پڑھ لیتے ہیں، یہ تا گول والی تا ہے جس کی دوسری شکل ہے تا کی، تو یہاں پر اگر ہم آیت کریں گے تو ہا ساکنہ پڑی جائے گی، یہ فاجر فی ہا الف زبر ہا فی ہا عین یا زبر عی فی ہا عی نون دو پیش نون فی ہا عین۔ اب دیکھیے نون پہ دو پیش ہیں اور جیم ہے، جیم جو ہے حروف اقفا میں ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھتے ہیں۔ چلیے ناظرین، ہم پیچھے حروف اقفا پڑھ چکے ہیں۔ حروف اقفا ہمارے کہاں گئے؟ حروف اقفا یہ ہیں، یہ تنوین والے ہیں، حروف ہلکی آ گئے، حروف اقفا ہمارے چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ حروف اقفا یا عین، عین، کیونکہ یہ جیم جو حروف اقفا میں نہیں ہے۔ فیہا عین یا زبر عین نون دو پیش نون عین فیہا عین، جیم الف زبر جا راجری جاری یا زبر یا تا دو پیش تن۔ اب یہاں پر جاریتن تن ہے، تو اگر ہم یہاں پر رکیں گے تو کیا ہوگا؟ جاریہ، اور اگر نہیں رکتے تو جاریتن، اور رکیں گے جاریہ، اس طرح اگر رکیں گے تو فیہا عین جاریہ، اس طرح۔ چلیے یہ تو سب وہی ہے، اب آگے چلتے ہیں کیونکہ ہمیں قرآن بھی انشاءاللہ اسی میں شروع کرنا ہوگا۔ اب یہ تختی نمبر ہمارا 20 ہے، اس میں تشدید اور حروف مدہ سب وہی دیے ہیں، اس کو بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب میں ہمارا کیا ہوگا؟ یہ اس میں مد ہیں، اب مد کے بارے میں پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں مد پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو اس والی تختی کو چھوڑتے ہیں، پہلے مد پڑھیں گے۔ دیکھیے یہ ہے حروف مقطعات، یہ حروف مقطعات ہیں، جیسے آپ قرآن کریم کے اندر آپ نے دیکھا ہی ہوگا الف لام میم، الف لام میم صاد، اس طرح یہ پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ادغام شفوی تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے، یعنی نون ساکن کے ہم نے قواعد جو قاعدے تھے وہ پڑھ چکے ہیں، اب یہاں پر میم ساکن کے قاعدے پڑھیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ پھر اس کے بعد میں ہمیں ایک آدھ اور ہماری تختی رہ گئی ہے، اس کو پورا کر لیتے ہیں جلدی سے۔ ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آئے، اگر میم ساکن کے بعد میم پر جزم و سکون ہو اور اس کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور گنہ کی مقدار تو ایک الف کے برابر ہوتی ہے، اس کو اور اس کے بعد چھپائی ہوتی ہے۔ اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد با آئے، اگر میم ساکن ہے اور با آتا ہے تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی سب پڑھ کے اس کو الگ الگ کر کے ظاہر کر کے سب دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اب اظہار شفوی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، دیکھیں یہاں پر تھا میم ساکن کے بعد میم ہے تو پھر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اخفاء شفوی ہے میم ساکن کے بعد با ہے تو گنہ کے ساتھ پڑھا اخفاء ہوگا، اور اظہار شفوی ہے میم ساکن کے بعد میم اور با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے بالخصوص، کیا ہے اس میں؟ صاد، بالخصوص کے بعد بالخصوص ہمارا واو یا فا، کون سے؟ واو ہوگا یا پھر فا ہوگا، واو ہوگا، یہ ہمارا واو ہوگا یا پھر فا ہوگا، تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں تم اردو میں تم کی میم کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اردو میں تم کی میم کو پڑھتے ہیں۔ چلیے ادغام شفوی کا پڑھنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا؟ حمزہ زیر ای، لام قاف زبر لک، لام یا زبر لئی، اے لئی، کاف میم، دیکھیے کاف میم میم میم، دو میم آ گئے، میم ساکن کے بعد میم ہے، یہاں پر لکھا میم ساکن کے بعد میم ہے، تو یہ ادغام شفوی ہے۔ الیکم، میم واپس مر، سین زبر سا، لام واپس لو، مرسلو، نون زبر نا، مرسلون، الیکم مرسلون، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، شین الف مدہ زبر شا، لہم ما یشاء، حمزہ واپس او، نون زبر نا، لہم ما یشاءون، فاضر فی، قاف واپس کو، لام واپس لو، قلو، بازر بی قلوبی، ہا میم، اب دیکھیے یہ ہا ہے ادھر میم میں، اور پھر میم کے بعد پھر میم آ رہا ہے، تو ہا کو میم سے ملائیں گے، اس کو نہیں ملائیں گے، ہا کو میم سے ملائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر یہ کیا ہے، ادغام شفوی ہے۔ فی قلوبہم مرض، یا اگر ٹھہریں گے تو مرض، فی قلوبہم مرض، میم زبر ما، را زبر را، زاد دو پیش دن، مرضن پڑھیں گے اگر نہیں ٹھہریں گے، اور اگر ہم ٹھہرنا ہے تو مرض، فی قلوبہم مرض، ٹھیک ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم، اب یہاں پر میم ہے، میم تو میم میں میم ملے گا، ہا میں میم مل جائے گا، فہم، میم عین پیش مع، راجر ری، زاد واپس زو، معرضو، نون زبر نا، فہم معرضون۔ اس کے بعد اخفاء شفوی ہمارا یہ رہا، اخفاء شفوی، اس کا پڑھنے کا تھا، حمزہ نون سے ان، نون زبر نا، ان، را بایا رب، با زبر با، رب، ہا، اب دیکھیے اس میں کیا تھا ہمارے اخفاء شفوی میں، مین ساکن کے بعد با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ رہا میم ساکن کے بعد با آ رہا تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، یہ ہمارا اخفاء شفوی ہے۔ حمزہ نون سے ان، نون زبر نا، ان، را بایا رب، با زبر با، رب، ان رب، ہا میم پیش ہم، اس طرح ہم، ان ربہم، بازر بی، ہا میم زر ہم، ان ربہم بہم، تا را زبر تر، میم یاد می، تر می، ہا میم، ہا اس کے بعد بھی با ہے، تا را زبر تر، ما میم یاد می، تر می، ہا میم زر ہم، تر میہم، باجر بھی جی، باجر بھی، ہا زر ہی، بیحی، جیم الف زبر جا، بیحی جا، را زبر را، بیحی جا را، تا دو زیتن، بیحی جا راتن، ترمیہم بحجارة، ترمیہم بحجارة۔ اب یہ بھی سب وہی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں اظہار شفوی پر آتے ہیں۔ اظہار شفوی کا قاعدہ کیا تھا ہمارا؟ اظہار شفوی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، جیسے بالخصوص وا اور یا یہ دو دے دیے ہیں، لیکن با اور میم کے علاوہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اخفاء شفوی، حمزہ نون سے ان، یہ رہا اظہار شفوی، ہا میم پیش ہم، فی الف زبر فی حاضر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا۔ اب دیکھو یہاں پر جو ناظرین ایک چیز یہ سمجھنی ہے ہم کو، یہاں پر اظہار شفوی ہے، یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی کوئی ناک میں آواز نہیں چھپے گی اور یہ نہ کھنچے گا۔ ہا میم پیش ہم، فا یاد فی، ہم فی، ہا الف زبر فا، ہم فی ہا، لام زبر لا، قاف میم پیش کن، لکم۔ اب دیکھیے یہاں میم ساکن کے بعد جو ہے میم اور با کے علاوہ دال ہے، تو پھر یہاں پر بھی کوئی اخفا گنہ نہیں ہوگا۔ لام زبر لا، قاف میم پیش کن، لکم، دین یاد دی، لکم دی، نون پیش نو، قاف میم پیش کن، لکم دینکم، لام میم زبر لم،
یا لام زبر لم، یلم، لم یل، با زبر با، یلبا، سین واپس سو، لم یلبسو، اس طرح یہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا قاعدہ شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر اقلاب، یہ اقلاب کا قاعدہ ہے۔ تختی نمبر 23، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ، یہ بھی تنوین اور نون ساکن کا، تھوڑا سا اور زوم کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے، تنوین ہوگا یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ جیسے مثلاً میم مم بخلا، مم دیکھو با ہے، میم اور نون، میم یعنی نون ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد یا میم ساکن دونوں ہی لکھے نا اس پہ، تنوین اور نون ساکن، تنوین اور نون ساکن، ٹھیک ہے، نون ہے، تنوین اور نون ساکن کے بعد کیا ہوگا ہمارا، با آئے گا، تو با کو میم سے بدلیں گے ہم، جیسے مم بخیلا، مم بخیلا، ٹھیک ہے، کہ اس طرح ہوگا۔ اور میم زبر مم، دیکھو یہاں پر ناظرین انہوں نے بہت بہتر ایک کام یہ کیا ہے، قاعدہ بنانے والوں نے ماشاءاللہ اس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا، دیکھیو، میم زبر مم، میم زبر مم، با زبر با، ممبا، 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 یہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ خازر، خازر خی، مم بخی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا، مم بخیلا، ماشاءاللہ پورا انہوں نے پڑھ کے دکھا دیا اس طرح، یعنی یہ انہوں نے پوری ایک شکل الگ بنا دی ہے، لیکن اس طرح آئے گا، پڑھا اس طرح جائے گا ماشاءاللہ۔ چلیے تھوڑا سا اس کے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ میم نون زبر من، اب با ہے تو میم نون زبر من کیجیے گا، میم نون زبر من، با زبر با، خاجر کی بخی، لام زبر لا، تو من بخیلا نہیں پڑھے گا، من بخیلا نہیں، مم، مم بخیلا، مم مم، مم بخیلا، مم بخیلا، لام زبر لا، نون سین زبر لس، لنس، فا زبر فا، عین الف دو زبر ان۔ اب دیکھیے یہاں پر نون ساکن اور تنوین دونوں تھی، اب یہاں تنوین کے بعد با آ رہا ہے، یہاں پر بھی اقلاب ہوگا، لا نصفعم، ام ان نہیں، ام لا نصفعم، بازر با نون زیر بن، نون الف زبر نا، بن نا، ساجر سواجر سوئی، یا زبر یا، سیا، تاجر تی، لا نصفعم بالناصیہ، اس طرح پورا یہ پڑھا جائے گا۔ چلیے اب دوسرا دیکھتے ہیں۔ تختی نمبر 24، ادغام یرملون، شاید کہ یہ آخری چیز ہو، پھر اس کے بعد میں رسم الخط ہے۔ الحمدللہ آپ کی دعا سے ماشاءاللہ لگ بھگ پورا ہو چکا ہے۔ چلیے ایک بار تختی نمبر 24، ادغام یرملون، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ، یہ بھی تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ، تھوڑا سا اس کو زوم کر کے کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا تو آپ کو ماشاءاللہ نظر آئے گا۔ حروف ادغام 6 ہیں، حروف ادغام جو ہیں 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، جو حروف ادغام ہیں، یا را میم واو نون، یا را میم لام واو نون، جس کا مجموعہ یرملون، یعنی اس کو ملا کر اگر پڑھیں گے یرملون ہوگا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے، تنوین یا نون ساکن کے بعد ان حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر
پڑھیں گے، یعنی لام اور را کی صورت میں، یعنی ان حروفوں میں سے اگر لام اور را آتا ہے تو اس کو بلا گنہ کے یعنی بغیر گنہ کے پڑھیں گے، اور اس کو ادغام بلا گنہ کہتے ہیں اور ادغام تام بھی کہتے ہیں، دونوں کہتے ہیں، ادغام بلا گنہ، ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ میم پیش مو، ہا میم زبر ہم، میم زبر ما، دال را پیش در، محمدر، در۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین، دال دو پیش دن ہے لیکن را میں مل جائے تو در پڑھ لیں، دن نہیں پڑھ لیں۔ محمد را زبر را، سین واپس سو، رسول لام پیش لل، رسول لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ حاضر ہی، رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ میم را پیش مر، را باجر رب، مر رب باجر بھی، مر ربی، کاف زبر کا مر ربی کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اچھا ناظرین، یہاں پر ایک بات اور رہ گئی آپ کی، را، لام اور را کی صورت جو ہوگی، جب لام اور را آئے گا حروف یرملون میں سے تو ماں بغیر گنہ کے پڑھیں گے، اور جہاں پر لام اور را کے علاوہ جو حروف آئیں گے اس میں گنہ ہوگا۔ چلیے دیکھتے ہیں ابھی اور آگے چل کر ہم، یہ بلا گنہ والے قاعدے ہیں، سوری ناظرین، یہاں پر یہ کیا بغیر گنہ کے پڑھیں گے یہاں پر۔ چلیے دیکھتے ہیں آگے چل کے اور آپ کو بتاتے چلیں گے۔ من ربی کا، غین زبر کا، فا واپس فو، غفو، را زبر رر پڑھیں گے، را زبر رر، غفورر، کیونکہ ایک یہاں پر تنوین نہیں پڑھا جائے گا اور ایک الف ہے وہ بھی اس میں را میں ملائیں گے تشدید میں، غفورر رحیم، اس طرح۔ عین یاد عیشا زبر شا، عیشا، تا راج تر، عیشت، را زبر را، زیا یاد زی، زاد یاد زی، رازی، عیشت راضی، یا زبر یا، تا دو دے تن، عیشت راضیتن۔ ادغام لام، یہ را تا را، اب یہ لام ہے، ٹھیک ہے، لام کے یہ را کے ہو گئے، لام کے ہو گئے، لام کے کیا میم لام دے مل لا، لام زبر لا، مل لا، مل لا، من لا نہیں پڑھیں گے، من لا نہیں، مل لا، مل لا، مل لا، میم لام زیر مل، لام زبر لا، دا نون پیش دن، لدن، لدن ہا پیسو، لدن ہو، یہاں پر نہیں ہوگا اقفا کیونکہ یہ ہا جو ہے حرف اقفا میں نہیں ہے، مل لدن ہو، مل 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 لدن ہو، کاف لام پیش کل، لام لا پیش لل، کل لل، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، کل لہو، یا زبر یا، قاف نون پیش کاف، لام پیش کل، کن نہیں پڑھیں گے، کل پڑھیں گے کیونکہ لام میں ملائیں گے، لام میں تشدید ہے، تشدید کو اس سے پہلے والے سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ یا زبر یا، قاف لام پیش کل، یا کل، لام زبر لا، یا کل، ہا الٹا پیش ہو، یا کل لہو۔ چلیے ناظرین، اس کے بعد کیا ہے، با، مشق اس کی کرنی ہے، با ادغام مع الگنہ، یہ ادغام مع الگنہ ہے، گنہ کے ساتھ۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو نون جو اوپر تھا، حروف یرملون جو تھا، اب اس میں سے لام اور را نکل گیا، اب کیا بچا، یا واو نون، یہ بچے۔ اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں، تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون، یومن، دوسرے کلمے، جو اس کا مجموعہ بنا دیا انہوں نے یومن پڑھنے کا، دوسرے کلمے میں آویں، ٹھیک ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد والے کلمے میں، دوسرے کلمے میں آویں تو گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام مع الگنہ یا ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ چلیے اس کا پڑھنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ ادغام یا کے ساتھ، واو کے ساتھ، الگ الگ مثالیں دی ہیں، دو مثالیں اس کی پڑھ لیتے ہیں ہم، پھر چلتے ہیں آگے کیونکہ ہمیں قرآن بھی انشاءاللہ اس میں سٹارٹ کرنا ہے۔ خا یا زبر خی، را یا زبر رئی، خیرین، خیرین، رین، اس طرح، خیرین، خیرین، رین، 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 اس طرح۔ خا یا زبر خی، را یا زبر رئی، یا را یا زبر رین،
رئی، اس کی آواز ناک میں لے جائیں گے، خی رئی رئی رئی، خا یا زبر خی، را یا زبر رئی، خی رئی یا زبر یا، را زبر را، یا را، ہا الٹا پیش ہو، خی رئی یا را ہو، لام زیر لی، قاب واو زبر قو، لی قو، میم یا دو زیر میو 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 کیا پڑھیں گے، میو 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 میو، جو اپنا اگر آپ نے میتھ کے اسٹوڈنٹ ہے تو آپ نے میو پڑھا ہوگا، میو ایک سمبل آتا ہے، ایک علامت آتی ہے میو، تو اسی طرح میو، لام زیر لی میم یا دو زیر میو میو میو، یا واپس یو، قاف زیر قی، نون واپس نو، نون زبر نا، یوقینون یوقینون، اب دیکھو کس طرح اس کو پڑھیں گے، لی قوم یوقینون میو 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 می، ٹھیک ہے، لی قوم یوقینون میو می، لقوم یوقنون میو۔ یہاں پر ناظرین پڑھنے میں ایک مسٹیک ہو گئی، یہاں پر میو نہیں پڑھیں گے، میو تو اس میں پڑھا جائے گا، یہ رہا آپ کا یہ جنتیوں، یہاں پر می، لقوم می، کیونکہ زیر ہے نا، زیر ہے، پیش نہیں ہے، اگر پیش ہوتا تو وہاں پڑھا جاتا، یہ پیش نہیں ہے، زیر ہے، می، لقوم یوقنون، میم یازے می، یا زبر یا واو زبر یو، میم دو زیر من، من یومن، اس طرح جیسے من یقول، وجوہ ہوئیں، دیکھو یہاں پڑھیں گے ہوئیں، میم یا زبر میں، یا زبر یا، قاف واپس قو، یقو، لام پیش لو، من یقول، واپس بو، واو پیش بو، ہا جیم واپس جو، وجو، ہا دو، ہا یا دو پیش، ہوئیں، وجوہ ہوئیں ہوئیں، وجوہ ہوئیں، یا وایو یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، دال دو زیر دن، یوم ایدن، وجوہ یوم ایدن، وجوہ یوم ایدن، یہ ان یشاء، ٹھیک ہے، یہ واو کا ہے، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، واو زبر ہاؤ، ہا واو الف دو زبر ہاؤ، الہ، واو الف زبر وا، حاضری، واحد، دال دو زبر دن، واحدن، الہ واحدن، رحیم، اب اس کے بعد میں یہ ہے، را زبر را، ہا یا زبر حی، رحی، میم واو دو پیش مو، رحیم، واو زبر وا، دال واپس دو، ودو، دا دو پیش دن، ودود، رحیم ودود، رحیم ودود، اس طرح اس کو پڑھا جائے گا، حمزہ نون زیر ان، یہاں پر یہ پڑھا جائے گا، میو پڑھا دیتے، پڑھا جائے گا یہاں پر، حمزہ واو سے وا زبر وا، وا، ہا زبر ہاتھ، با تا زبر بت، حبت، وہبت، چلیے اس کے بعد میں یہ ادغام میم، را زبر را، سین واپس سو، رسول، لام میم پیش لم، رسولم، میم زیر مین، نون لام زبر نل، من لام کھڑا زبر اللہ، من اللہ، حاضر ہی، من اللہ، رسول من اللہ، صراطا مستقیما، صاد زبر سا، را لب زبر را، صرا،
تا میم دو زبر تم صراطم میم سین پیش مس تا زبر تا قاف یادت قی مستقی میم دو زبر من مستقیما صراطا مستقیما اس طرح را زبر را حا یادت حی قاف میم دو پیش قم رحیق مختوم میم خاجہ خط تا واپس تو مختوم میم دو زر من مختوم رحیم مختوم ادغام نون میم نون زر من نون زبر نا با یاز بی یا دو زر ین نبی من میم نون زر من نون زبر نا من با یاز بی من نبی یا یاگی من نبی یاگی من نبی نون واپس نورا نون زبر رن نورن نا نون حاضبن نا نورن دال یاد دی نورن دی عین الف زبر آ میم زیر می عامی لام زبر لا عاملا تا نون پیش تن عاملتن نون الف زبر نا عاملتن سوازے سی با زبر با عاملتن ناصبہ تا دو پیستن عاملتن ناصبتن اگر ہم اس کو یہاں پر روکتے ہیں تو پڑھیں گے عاملتن ناصبہ اس طرح۔ چلیے ناظرین ایک بہت امیزنگ نالج آپ کے سامنے شیئر کریں گے، یہ بہت بہتر چیز ہے، اس کو آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ یہ تختی نمبر 25 ہے، رسم الخط، کس میں کیا چیز نہیں پڑھی جاتی، یہ بہت امیزنگ نالج ہے ناظرین، اس کو دیکھتے ہیں۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ، آپ لکھتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح لکھا جاتا ہے اور کس کو کیا پڑھنا ہے کس کو کیا نہیں پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، الف واو یا، ان پر نشان یہ بنا کر، یہ والا کراس والا نشان بنا ہوا ہے، نیچے کے نشان میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ آپ جہاں پر بھی الف زبر آ نون الف زبر نا انا یہ لفظ اگر دیکھیں پورے قرآن کے اندر، بہت امیزنگ نالج ہے ناظرین، پورے قرآن کے اندر لفظ انا کا الف نہیں پڑھا جائے گا۔ حمزہ زبر آ نون الف زبر نا اس طرح یہ انا ہے، اس کا لفظ الف نہیں پڑھا جائے گا، صرف انا پڑھے گا، انا کھچے گا نہیں جی، ٹھیک ہے ناظرین۔ دیکھیے پڑھنے کا طریقہ بھی یہ بتا رہے ہیں، نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ زبر آ نون زبر نا انا بس اتنی پڑھا جائے گا، انا نہیں پڑھا جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ ہر خانہ میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے، یعنی ہر کھانے کے اندر لکھنے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی موجود ہے۔ دیکھیے ناظرین، حمزہ زبر آ فا الف زبر فا تھا یہاں پر، تو یہاں پر کروس بنا دیا انہوں نے، یعنی الف نہیں پڑھا جائے گا۔ حمزہ نون زیر ان افا ان، اب ان جو ہے یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میم آئے گا تو پھر اس میں نون کو حمزہ کو میم میں ملا کے پڑھیں گے، نون نہیں پڑھیں گے اس میں۔ اور یہ آپ کو بتا ہی دیا کون کون سے قاعدے ہیں، نون ساکن کے بعد میم آئے گا کس طرح پڑھنا ہے، گننا ہوگا اقفا ہوگا، یہ سب آپ کو پڑھا چکے ہیں، آپ پیچھے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ حمزہ زبر فا زبر فا فا نہیں کھچے گا، الف نہیں کھچے گا، کراس بن ہوگا اس پہ افا۔ حمزہ نون کی جگہ پر میم پڑھا ہے، میم پہ تشدید ہے، افا ام میم الف زبر ما افا ام ما تا زبر تا افا ام ما تا، لام کے بعد جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ قرآن کے سارے الفاظ ہیں جو لکھے ہیں اس میں نہیں پڑھے جائیں گے، جو جلدی دیکھ لیتے ہیں ناظرین۔ لام زبر لا الف نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ زیر ای لام زبر لل ای لل لا ہا کھڑا زبر ہا لام کھڑا زبر لا ای لل لا حاضر ہی ای لل لا لا
ला भी नहीं खींचेगा। ला इलल्लाहि, हमज़ा नून ज़बर अन। अब देखिए यहाँ पर पढ़ने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको माशाल्लाह सब जानते ही हैं। तो ये हमारा यहाँ पर देखिए ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। अन तबू, अन तबू, अन तबू, बस इतना, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। देखो यहाँ पर इन्होंने इस तरह लिख दिया है, अफ़ा इम्माता ला इलल्लाहि अम तबू, ये काट दिया, ठीक है। इसी तरह ये मिन नबी पे देखो, ये हमज़ा पे मिन नबी, मिन नबी, मिन नबी, मिन नबई, नबई, मिन नबई मलइही, इस तरह ये सब लिखे हुए हैं। मीम ज़बर मा, लाम ज़बर लमा ला, हमज़ा ज़ेर ई, आ कड़ी ज़ेर ही, मलइही, मलइही, इस तरह ये सब वही है। रस्मुल ख़त समूदू का ये वाला अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, ये रहा। वाव के बाद ये अलिफ है, ये नहीं पढ़ा जाएगा, ये इस तरह पढ़ा जाएगा। ये सब वही लिखे हैं। ये सब रस्मुल ख़त हैं। जिसके नीचे नाज़रीन लिखे हुए हैं सब, जैसे ये ईसा, तो ईसा में ईसा ये पढ़ा जाएगा, या नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। सलात, देखिए सलात को मैं कहा था आपसे, सलात कैसे पढ़ा जाता है, इसका वाव पे क्रॉस बनाए तो देखिए सलात। हयात, हयात में वाव नहीं पढ़ा जाएगा, हयात। मिशकात, मिशकात किताब जो है हफ्तुम की किताब है, मिशकात शरीफ, ये भी नहीं पढ़ा जाएगा उसका वाव, मिशकात, इस तरह। नाज़रीन ये आपका माशाअल्लाह नूरानी कायदा मुकम्मल हो चुका है अल्लाह के करम से और आप लोगों की दुआ से और पहचान से। सारी चीज़ें आपको नाज़रीन, ये कितने कायदे थे? 25 कायदे हैं। अगर आपने 25 कायदे याद कर लिए, इंशाअल्लाह आप पूरा कुरान पढ़ सकते हैं। चलिए अब कुरान करीम शुरू करते हैं नाज़रीन। लेकिन एक अमेजिंग नॉलेज आपको थोड़ी सी यहाँ पर ये दे देते हैं, ये आपको ठहरने का तरीका है, सब किस पर क्या ठहरा जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यानी कुरान पाक पढ़ते वक्त किस तरह कहाँ ठहरें, यानी कुरान पाक पढ़ते वक्त किस तरह कहाँ ठहरे और कहाँ ना ठहरे, इसके लिए नीचे लिखी हुई अलामात कुरान मजीद में जगह जगह बनी हुई हैं। इसके मुवाफिक वक्फ़ करना है, हमें रुकना है कहाँ पर, किस तरह रुकना है, वो सब ये लिखी हुई हैं अलामतें। जिन निशानी पे इस अलामत को आयत कहते हैं, यहाँ ठहरना चाहिए। ये वाली अलामतें ये मिसल इसी के हुक्म में मीम, ये वक्फ़ लाजिम की अलामत, यहाँ रुकनी पड़ेगा आपको, वक्फ़ लाजिम में रुकनी पड़ेगा, इस पर ठहरना ज़रूरी नहीं है। ये तो की अलामत, इस पर ठहरना ज़रूरी और अहम है। मीम की अलामत पर इस पर ठहरना ज़रूरी और अहम है। ये तो की वक्फ़ मुतलक की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए, मतलब ठहरना चाहिए इस पर। जीम वक्फ़ जायज़ की अलामत, यहाँ ठहरना बेहतर है। ज़ा, यहाँ ठहरने की इजाज़त दी गई है, ठहर भी सकते नहीं भी ठहर सकते। स्वाद, यहाँ ज़रूरत के वक्त ठहरा जाए। क़ाफ़ तो रुख़सत, क़ाफ़ यहाँ ठहरने में कोई हर्ज नहीं। काफ़, इसका मतलब ये है कि पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी वही यहाँ भी है, ठीक है। ये मा, इसकी अलामत है। ये मुआनका, मुआनका की अलामत है। दो जगह तीन लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इनमें से एक जगह ठहरा और एक जगह मिलाकर पढ़ें। एक जगह ठहरना है, एक जगह मिलाकर पढ़ना है, ठीक है। एक जगह ठहर, जहाँ कहीं पर भी आए ये माँ आए, एक जगह ठहर लें और बाकी सब मिलाकर पढ़ें। क़ाफ़ और फ़ा, यहाँ ठहरे जाए तो कोई हर्ज नहीं। सीन लाम, स्वाद लाम, यहाँ भी ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना बेहतर है। स्वाद लाम, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। लाम, ये अलामत कई आयत पर होती है, यहाँ ठहरे या ना ठहरना मतलब नहीं बिगड़ता। अगर ठहर जाए तो मतलब नहीं बिगड़ेगा, अगर नहीं ठहरेंगे तो भी कोई मतलब नहीं मतलब बिगड़ेगा, ठीक है। और जहाँ इबारत के दरमियान लाम हो वहाँ ना ठहरें।
عبارت کے درمیان میں ہو. اگر درمیانے عبارت میں ہو لام تو وہاں نہ ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ بات مکمل نہیں ہوتی، اس لیے وہاں پر نہیں ٹھہر سکتے. ہاں جبکہ اگر کوئی بات ایسی ہے سانس ٹوٹ رہی ہے تو ٹھہر سکتے ہیں، ورنہ مطلب بگڑ جائے گا. دیکھو یہاں پر لکھا ہے، اگر لام جیسے میں گھر گیا، میں گھر گیا، اب میں گ گ گ صرف اتنا کہہ دیا آپ نے، اب آگے کچھ نہیں بڑھا. اگر یہاں پر ایسی جگہ پر لام آئے گا تو آپ نے بیچ میں عبارت میں آگے لام، تو آپ نے اگر رک گئے تو بتا مطلب بگڑے یا نہیں بگڑے گا. میں گا کیا بھائی، آگے تو بول. تو اس لیے اس کو میں گیا اس لیے ملا کر پڑھتے ہیں. یہ آپ کو بہت بہتر میں نے مثال دی ہے. اس کے بعد سین ہے، یہاں تھوڑی دیر آواز بلند کر کے مگر یہاں تھوڑی دیر آواز بلند کریں گے مگر سانس نہ توڑیں گے. یہ سکتہ بولتے ہیں، یہ سین کا نشان یہ سکتہ ہے. یہاں تھوڑی دیر آواز بلند کرے مگر سانس نہ توڑیں. سکتہ آتا ہے جہاں پر سانس نہیں توڑنی ہوتی، آواز بلند کر کے سانس نہیں توڑے، بس بلند کرنی ہوتی ہے. اور یہ والی علامت یہاں سکتہ سے زیادہ آواز بلند کرے اور سانس نہ توڑیں. یہ علامتیں ہیں ناظرین، اور آپ کا ایک قاعدہ پورا ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اب اس کے بعد میں ہم تھوڑا سا جو ہم نے چھوڑ دیا تھا جزم کو، اور یہ دیکھیے یہ سب مد ہیں، یہ مد ہے. اس مد کو اس میں دیا نہیں ہے. اس مد کو جو مد کی تعداد جو ہے اس کو کھینچا جاتا ہے، ایک الف سے زیادہ کھینچا جائے گا. 3 الف جیسے مد لازم ہے اور مد، تو اس کو جو ہے 7 الف 5 الف کے برابر 3 الف کے برابر اس طرح کھینچا جاتا ہے. تو یہاں پر اس کو کھینچا جائے گا، الف سے زیادہ کھینچا جائے گا. یہ سمجھ لیجیے فی الحال میں الف سے زیادہ 3 الف کے برابر کھینچا جائے گا، اور اس سے زیادہ بھی کھینچ سکتے ہیں. یہ مد ہے، یہ مد ہے، یہ مد ہے، یہ مد ہے، یہ مد ہے. اس کو الف سے 3 الف یا اس سے زیادہ کھینچیں گے پڑھتے وقت. جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں پڑھ کے، جیم الف مد زبر جا، حمزہ تا زبر ات، جاءت، اس طرح. چلیے اب قرآن کریم کو شروع کرتے ہیں. ناظرین ایک کام کرتے ہیں، ہم اماں پارہ شروع کرتے ہیں. اماں پارہ تھوڑا آپ کو ایزی بھی رہے گا، کیونکہ اماں پارہ اکثر آپ کا پڑھا ہوا ہوتا ہے. اور دیکھیے جب وہی قرآن کے اندر وقف کرنے کی آیات موجود ہیں، یہ سب ہماری، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آج کے لیے کیا پڑھیں؟ آج کے لیے ہم ایک سورت پڑھ لیتے ہیں الحمدو کی، بابرکت سورت ہے. اس سورت کو پورا کر لیتے ہیں. اکثر بیشتر لوگ پڑھتے ہیں قرآن نماز کے اندر ہر جگہ پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. چلیے ناظرین اس کو شروع کر لیتے ہیں. ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. حمزہ لام زبر الحامیم زبر حم، الحمد پیش دو، الحمد لام لام زل لل، الحمد لل لام کھڑا زبر اللہ، الحمد للہ حاضر ہی، الحمد للہ. رب آ رب با لام زل بل، رب العین کھڑا زبر آ، رب الع لام زبر اللہ، میم یازر می، عالمی نون زبرنا، عالمین. الحمد للہ رب العالمین. نا بھی پڑھ سکتے ہیں، نا بھی، ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین. الف را زبر ار،
را ہا زبر رح الرح میم کھڑا زبر ما الرحما نون راجے نر الرحمانر را زبر را الرحمن الرح حا یاجے حی الرحمن الرحیم میم ساکن میم زیر بھی پڑھ سکتے ہیں اور رک بھی سکتے ہیں الرحمن الرحیم میم کھڑا زبر ما لام زیر لی مالی کاف زیر کی مالی کی یا وادو یو میم دال زیر مد یوم دال یادے دی یوم الدی نون ساکن نون کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر ٹھہرے مالک یوم الدین۔ ناظرین اذان ہو رہی ہے اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اسی ویڈیو میں انشاءاللہ قرآن کریم شروع کرائوں گا۔ ہم نے یہاں تک قرآن کریم کی یہ 1 2 3 آیت پوری کر لی ہیں الحمد شریف کی۔ چلیے اب نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں۔ ناظرین اگر یہ آپ کو اچھا لگا ہو قرآن کریم سیکھنے کا طریقہ، اور اگر آپ میں گائیڈ بھی کر سکتے ہیں کمنٹ کریں، میں اگر کوئی ایسی اس کے اندر گائیڈ ہو تو مجھے گائیڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو اور بہتر طریقے سے پڑھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کا پیارا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ قرآن کریم سکھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ بس آپ کو میری ویڈیو کو مس نہیں کرنا ہے، پورا اینڈ تک دیکھنا ہے۔ ایک وہ ویڈیو جو پہلے بنا چکا ہوں اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کو اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ دونوں ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم پڑھنا خود بخود آ جائے گا، اس کے بعد آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ چلیے ناظرین اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے فرینڈس اور احباب اور رشتہ داروں کو شیئر کریں، اور ہمیں کوئی جانکاری دینی یا مسئلہ کچھ بھی ہو تو ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں پوچھنے کے لیے، اور ہمارے چینل 4 سبجیکٹ ٹیچر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ایک دعا کے ساتھ میں اپنا اختتام کرتا ہوں بات کا۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی تمام فضیلتوں اور انعامات سے نوازے، اور اپنی عبادت بالخصوص اخلاص اور تقوی اور مروت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔